بلوچ کا ڈسٹرکٹ ٹیچنگ اسپتال تربت کا دورہ، صوبائی وزیر صحت کی کارکردگی پر تنقید۔ ڈیرہ بگٹی کے سب تحصیل پیرکو میں پینے کے پانی کی قلت اور آلودہ پانی پینے کے باعث ہیضے کی وبا مزید شدت اختیار کر گیا۔ ورلڈ سندھی کانگریس کی اقوام متحدہ کی جبری گمشدگیوں بارے ورکنگ گروپ کو سندھ میں جبری گمشدگیوں پر بریفنگ۔ فن لینڈ کا نیٹو میں شامل ہونے کا معاملہ، روس کی امریکہ اور برطانیہ کو ایٹمی حملے کی دھمکی۔ آج مئی کی 15 تاریخ دن اتوار اور اس وقت بلوچستان میں رات کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ اس وقت تک کی اہم خبریں۔ گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن پنجگور کے ضلعی صدر حاجی فدا احمد بلوچ، سینئر نائب صدر عبدالجبار بلوچ، نائب صدر ظہیر احمد بلوچ، جونیئر نائب صدر زبیر احمد بلوچ، جنرل سیکرٹری اکبر علی بلوچ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری زاہد حسین بلوچ اور دیگر نے اپنے مشترکہ جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہمیں علاقے کی تعلیم عزیز ہے۔ اساتذہ قوم کے معمار ہیں، جبکہ غیر حاضر اساتذہ سماج کے دشمن ہیں اور ان کی کسی صورت حمایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام اساتذہ اسکول میں موجود ہوں اور نئی نسل کی علمی آبیاری کریں۔ ہم غیر حاضر اساتذہ کو بحیثیت نمائندہ تنظیم ہدایت کرتے ہیں کہ کسی صورت اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہ کریں اور حکام بالا کو شکایت و سرزنش کا موقع نہ دیں اور اپنا پورا کریں۔ تمام پرائمری تا ہائر سیکنڈری اسکولوں کے جملہ اساتذہ کرام ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن ہم غیر حاضر اساتذہ کی کسی طرح حمایت و طرفداری نہیں کریں گے اور نہ ہی جی ٹی اے نے اس سے قبل غیر حاضر اساتذہ کو ایوارڈ دی ہے۔ ہم اساتذہ کے حقوق کے لیے لڑیں گے، لیکن غیر حاضری ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے ڈسٹرکٹ ٹیچنگ اسپتال تربت کا دورہ کیا، جہاں صحت کے سہولیات کی عدم دستیابی اور ڈاکٹروں کی غیر حاضری پر سخت افسوس کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت سید احسان شاہ کی کارکردگی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک شخص اپنے حلقے کے سب سے بڑے اسپتال کی حالت درست نہیں کر سکتا، وہ عوام سے بلدیاتی انتخابات میں کن بنیادوں پہ ووٹ مانگ رہے ہیں۔ ٹیچنگ اسپتال تربت کے دورہ میں نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سابق جسٹس ریٹائرڈ شکیل احمد بلوچ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے روڈ ایکسیڈنٹ کے 2 مختلف واقعات میں زخمیوں کی عیادت کی اور اسپتال کا معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے اسپتال کی دیگر حالت زار پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیچنگ اسپتال کیچ، جہاں مقران بھر سے مریض علاج کے لیے آتے ہیں، اس کی حالت قابل رحم ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ کیچ کے غریب عوام کو بے رحم انتظامی افسران اور ڈاکٹروں کے سہارے چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی گھنٹوں سے روڈ حادثے کے شکار زخمیاں تڑپ رہی ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر موجود ہے اور نہ ہی ایڈمنسٹریٹر موجود ہیں۔ اسپتال میں مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ہی صحت کی سہولیات حتیٰ کہ ادویات دستیاب ہیں۔ کیچ میں ڈینگی و ملیریا جیسی جان لیوا بیماریاں بے قابو اور روزانہ کئی انسانوں کی جانیں لے رہی ہیں۔ وزیر صحت کیچ میں موجود کن بنیادوں پہ بلدیاتی الیکشن کی کمپین چلا رہے ہیں، جبکہ یہاں غریب عوام کے لیے صحت کی سہولیات اور مقران کے سب سے بڑے ٹیچنگ اسپتال میں ایڈمنسٹریٹر اور ڈاکٹرز اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی گوادر کی خواتین ونگ کا اجلاس ضلعی خواتین رہنما عارفہ عبداللہ کی زیر صدارت بی این پی کی ضلعی آفس میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں بی این پی کے خواتین ونگ کے رہنما مہر بلوچ، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے جونیئر جوائنٹ سیکریٹری رضوانہ بلوچ سمیت مختلف وارڈوں کے خواتین نے اجلاس میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس دوران 29 مئی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات اور گوادر عوامی اتحاد، جس میں بی این پی مینگل، نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، پی این پی کے مشترکہ امیدواروں کو کامیاب بنانے اور وارڈ وائز الیکشن کمپین کو تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ 29 مئی کو ہونے والی بلدیاتی الیکشن میں خواتین کو ووٹ ڈالنے سے متعلق گھر گھر جا کر خواتین کو متحرک کرنے اور آگاہی دینے پر اتفاق کیا گیا۔
BNP گوادر خواتین ونگ کی رہنماؤں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ضلعی خواتین رہنما عارفہ عبداللہ کی قیادت پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ ضلع ڈیرہ بگٹی کے سب تحصیل پیر کو میں پینے کے پانی کی قلت اور آلودہ پانی پینے کے باعث ہیضے کی وبا مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 300 متاثرین BHU پیر کو لائے گئے ہیں، جن میں سے متعدد افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جبکہ وبا کے باعث 19 سالہ خاتون اور 2 بچوں سمیت مزید 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس طرح 17 اپریل سے لے کر اب تک جان بحق افراد کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خصوصی احکامات پر ہنگامی طور پر ڈیرہ بگٹی پہنچنے والے صوبائی سیکریٹری ہیلتھ آغا صالح ناصر نے بھی حالات کی سنگینی کا اعتراف کرتے ہوئے ڈیرہ بگٹی میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ وبا کے باعث متاثرہ مریضوں کی تعداد میں روزانہ 50% اضافہ ہو رہا ہے۔ سیو اسٹوڈنٹس فیوچر کی طرف سے طالبات کے لیے حالیہ ایشین وومن یونیورسٹی بنگلہ دیش کی 50 سے زائد اسکالرشپس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں انڈر گریجویٹ کے مخصوص کوٹا نشستوں اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں ماسٹرز کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے آگہی پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام SSF کی سینئر کارکن بانو کائنات بلوچ و انعام بلوچ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں طالبات نے شرکت کی۔ تنظیمی ذمہ داران نے طالبات کو مذکورہ اسکالرشپس کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کیا۔ آگہی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سیو اسٹوڈنٹس فیوچر کی سینئر کارکن بانو کائنات بلوچ، حفصہ بلوچ، سارہ بلوچ اور دیگر مقررین نے ایشین وومن یونیورسٹی بنگلہ دیش، فیصل آبادی زرعی یونیورسٹی اور جامعہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے طالبات کو آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ ان نشستوں پہ اپلائی کرنے کے طریقہ کار و دیگر قواعد پر تفصیلی بات چیت کی۔ مقررین نے طالبات کو اسکالرشپس نشستوں پہ اپلائی کرنے اور داخلہ لینے کے حوالے سے ان کے سوالوں کے تفصیلی جوابات دینے کے ساتھ ساتھ طالبات کو یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ اگر کسی طالبہ کو آن لائن رجسٹریشن، داخلوں کے طریقہ کار یا کاغذات جمع کرانے میں کوئی بھی مشکلات درپیش آتی ہے تو SSF طلباء و طالبات کی ہر ممکن رہنمائی کرے گی۔ اگر ضرورت پڑی تو طالبات کو مذکورہ جامعات میں پڑھنے والی طالبات سے بھی رابطہ کروایا جائے گا۔ بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل ملتان نے کہا ہے کہ دنیا میں نوجوانوں خصوصاً طلباء کو معاشرے کا کریم اور قوموں کا مستقبل و معمار گردانا جاتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں طلباء کو تعلیم کی حصول میں بجائے حوصلہ افزائی اور معاونت کے انہیں مختلف ہیلے بہانوں سے تنگ کرنا، نسلی بنیادوں پر ان کی پروفائلنگ، لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی طرف سے ان کو جبراً ہٹانا اور ان پر جھوٹے مقدمات بنانا روز کا معمول بن چکا ہے۔ 11 مئی 2022 کو فیروز بلوچ ولد نور بخش جو کہ ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی میں شعبہ ایجوکیشن دوسرے سیمسٹر کے طالب علم ہیں کو دن دہاڑے لائبریری جاتے ہوئے لاپتہ کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک سنگین جرم اور غیر انسانی فعل ہے۔ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ فیروز بلوچ سمیت تمام لاپتہ طلباء کو فوری رہا کیا جائے۔ دوسری طرف ترجمان نے غازی یونیورسٹی DG خان کے انتظامیہ کی جانب سے 8 بلوچ طلباء کو ایکسپیل کرنے کی مذمت کرتے ہوئے جلد از جلد بلوچ طلباء کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور ریاستی اداروں سے اپیل کی ہے کہ طلباء کو احتیاط کرنے سے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنا تعلیمی سفر ترک کر دیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اگر ہمارے ساتھی فیروز بلوچ و دیگر بلوچ طلباء کو رہا نہ کیا گیا تو سخت قانونی راستہ اختیار کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اب سنتے ہیں عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان میں 16 مئی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 31 سے 85 روپے فی لیٹر تک بڑھنے کا خدشہ۔ اوگرا نے کاغذی کارروائی مکمل کر لی، حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اجازت کے بعد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے 2 الگ الگ سمریاں تیار کر لی گئیں۔ 16 مئی سے مصنوعات کی قیمتوں میں 31 سے 85 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔
اوگرا کی پہلی تجویز کے مطابق پٹرول 31 روپے فی لیٹر مہنگا کیا جائے گا، جبکہ ڈیزل کی قیمت بھی 50 روپے فی لیٹر بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اوگرا کی دوسری تجویز میں پٹرول 45.14 روپے اور ڈیزل 85.85 روپے مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے بھیجی جانے والی سمری پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ ورلڈ سندھی کانگریس کی اقوام متحدہ کی جبری گمشدگیوں بارے ورکنگ گروپ کو سندھ میں جبری گمشدگیوں پر بریفنگ۔ ورلڈ سندھی کانگریس کے ایک وفد نے، جس میں متاثرین کے لواحقین بھی شامل تھے، جنیوا میں اپنے 127ویں اجلاس کے دوران انفورسڈ یا غیر رضاکارانہ گمشدگیوں پر ورکنگ گروپ کے ساتھ 10 مئی کو ایک میٹنگ کی۔ ورلڈ سندھی کانگریس نے سندھ کے لاپتہ افراد کی رہائی کے لیے ورکنگ گروپ کے قابل قدر تعاون کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ ورلڈ سندھی کانگریس کے وفد نے ورکنگ گروپ کو آگاہ کیا کہ جیسا کہ ورکنگ گروپ اور دیگر بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے پاکستان نے حال ہی میں جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کے لیے ایک بل منظور کیا، تاہم جیسا کہ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور وسیع تر بین الاقوامی برادری نے مشاہدہ کیا، مجرم سیکورٹی ایجنسیوں کے لیے اس فعل کو جرم قرار دینے کے بجائے جبری گمشدگیوں کے خلاف شکایت کرنے اور آواز اٹھانے والوں کو مجرم قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ جبری گمشدگی کے شکار افراد کے لواحقین نے اپنی مشکلات بیان کی ہیں، جن کے پیارے برسوں سے لاپتہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہائی کورٹ میں درخواستوں اور سندھ کے شہروں اور قصبوں میں احتجاج کرنے کے باوجود ان کے لواحقین لاپتہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کر کے ثابت کیا جائے۔ ورلڈ سندھی کانگریس کے وفد نے اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ سے جبری گمشدگیوں کا جائزہ لینے اور متاثرین لواحقین اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بات کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے کی درخواست کی۔ جنوبی اوستیا روس کے ساتھ الحاق پر ریفرنڈم۔ جارجیا کے الگ ہونے والے علاقے جنوبی اوستیا کے رہنما نے جمعہ کو روس میں شمولیت کے لیے 17 جولائی کو ریفرنڈم کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ جنوبی اوستیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ بالآخر اس خطے کا روس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے متحد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یورپی ملک جارجیا کے علیحدگی پسند علاقے جنوبی اوستیا میں اناتولی بیبلوف کی قیادت والی حکومت نے 13 مئی جمعے کے روز اعلان کیا کہ وہ روس میں شمولیت اختیار کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ریفرنڈم کرانے جا رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ریفرنڈم 17 جولائی کو ہوگا۔ روس کے ایک چھوٹے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل علاقے کی سرحد شمالی اوستیا کے ساتھ ملتی ہے، جس کی آبادی تقریباً 60,000 ہے۔ روس نے فن لینڈ کے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو میں شمولیت کے معاملے پر فن لینڈ سمیت امریکہ اور برطانیہ کو سپر سونک میزائل سے نشانہ بنانے کی نئی دھمکی دے ڈالی اور کہا کہ سلامتی کو خطرہ ہوا تو جوہری ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی دفاعی کمیٹی کے نائب چیئرمین الیکسی زووارولیوف کا کہنا ہے کہ فن لینڈ کو نیٹو میں شمولیت کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے اکسایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فن لینڈ کو 10 سیکنڈز میں سیٹن 2 میزائل سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ روسی دفاعی کمیٹی کے نائب چیئرمین کا کہنا تھا کہ امریکہ نے روس کو دھمکی دی تو یہی روسی میزائل امریکہ کے لیے ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ روسی سلامتی کے در پہ ہوا تو امریکہ سے جوہری راکھ نکلے گی۔ الیکسی زووارولیوف نے برطانیہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ سیٹن 200 سیکنڈز میں برطانیہ پہنچ سکتا ہے۔ ادھر روس نے فن لینڈ کے لیے بجلی کی فراہمی معطل کر دی ہے۔ روسی انرجی فرم نے بقایا جات کی ادائیگی نہ ہونے کے سبب سپلائی منقطع ہونے کی دھمکی دی تھی۔ یوکرین جنگ، خوراک و توانائی کے عالمی بحران کا سبب G7 کا انتباہ۔ دنیا کی 7 مضبوط ترین معیشتوں پر مشتمل ممالک کے گروپ G7 نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں جاری جنگ خوراک اور توانائی کے ایک عالمی بحران کو جنم دے رہی ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان غریب ممالک کو پہنچنے کا خدشہ ہے۔
G7 ممالک نے یوکرین میں موجود اناج کے ذخائر کی روسی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے۔ جرمنی کے بحیرہ بالٹک کے ساحل پر منعقدہ 3 روزہ کانفرنس کے اختتامی اعلامیے میں G7 ممالک نے چین سے بین الاقوامی پابندیوں کا احترام کرتے ہوئے یوکرین جنگ کے معاملے پر روس کا ساتھ نہ دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق روس کی جارحانہ جنگ نے حالیہ تاریخ کے خوراک اور توانائی کے بدترین بحران کو پیدا کر دیا ہے، جس سے اب دنیا کے غریب ترین ممالک کو خطرات درپیش ہیں۔ اس اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم دنیا میں خوراک کی سلامتی کے بحران کو روکنے کے لیے ایک منظم کثیر الجہتی رد عمل میں تیزی لانے کے لیے پرعزم ہیں اور اس سلسلے میں اپنے کمزور شراکت داروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ G7 گروپ برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور امریکہ پر مشتمل ہے۔ گروپ کے عالی اجلاس کو رکن ممالک کے لیے یوکرین جنگ کے وسیع سیاسی و جغرافیائی اثرات، خوراک اور توانائی کی سیکورٹی اور دنیا بھر میں جاری ماحولیاتی بحران اور کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے تبادلہ خیال کا ایک اہم موقع تصور کیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔